السلام علیکم ناظرین، میں حکیم عبدالماجد فاضل طب و جراحت اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں اس ویڈیو میں درد سر صفراوی کے بارے میں بات کروں گا اور اس کی علامات، اسباب اور علاج کے بارے میں بتاؤں گا۔ ناظرین، یہ درد سر صفرا کی زیادتی کے باعث لاحق ہوتا ہے۔ جب بدن میں صفرا کی مقدار معینہ مقدار سے تجاوز کر جاتی ہے تو اس وقت اس قسم کا درد سر واقع ہوتا ہے۔ چونکہ صفرا کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے، اس لیے اس کو گرمی کا مادی سر درد بھی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ مادہ صفرا کی زیادتی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ درد سر کبھی گرم اور کبھی میٹھی اشیاء کا بکثرت استعمال کرنے سے یا موسم کی گرمی کی وجہ سے جب صفرا کثرت سے پیدا ہوتا ہے اور اس کا کچھ حصہ معدے میں چلا جاتا ہے اور معدے سے بخارات اٹھ کر دماغ کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس لیے ان بخارات کی وجہ سے اس قسم کا درد سر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس قسم کا درد بھوک کی حالت میں جب معدہ خالی ہوتا ہے تو یہ درد شدت سے ہوتا ہے، مریض کا جی متلاتا ہے، ابکائیاں آتی ہیں اور قے آتی ہیں۔ ایک یا دو قے آنے کے بعد صفرا کی کچھ مقدار معدے سے خارج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے درد میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ مریض کی زبان خشک ہو جاتی ہے اور منہ کا ذائقہ کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ کن پٹی کی رگیں تیز چلتی ہیں اور مریض کو شدت سے پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ پیشاب گرم اور زرد رنگ کا آتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات پیشاب کرتے وقت ہلکی سی سوزش بھی محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی درد سر صفراوی کی کچھ علامات اور اسباب۔ اب چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اس قسم کا درد واقع ہو جائے تو اس کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے؟ اس قسم کے درد سر کی جو علامات میں نے عرض کی ہیں، انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر درد شدت سے ہو اور ابکائیاں آ رہی ہیں تو سب سے پہلے گرم پانی میں سکنجبین ملا کر قے کرا دینی چاہیے تاکہ صفرا قے کے ذریعے معدے سے خارج ہو جائے۔ اس کے بعد آلو بخارا 5 دانہ، تمر ہندی 4 تولہ، ارک بادیان 7 تولہ، ارک گلاب 5 تولہ میں جوش دے کر شربت بزوری معتدل 4 تولہ ملا کر پلا دیں۔ انشاءاللہ درد سر صفراوی دور ہو جائے گا۔ اگر ان ادویات سے اس قسم کا درد آرام نہ آئے تو پھر طب یونانی کے اصل اصول علاج کی مدد سے علاج کیا جائے۔ طب یونانی کا اصول علاج یہ ہے کہ بدن میں جس قسم کی بھی خلط کی زیادتی ہو، پہلے اس کا منزج دیا جائے اور اس کے بعد اس کا مسل دیا جائے۔ اس طریقہ کار سے کوئی بھی خلط جسم سے خارج ہو جاتی۔ چاروں اخلاط کی منزج اور ان کے ایام مقرر ہیں کہ کتنے دنوں میں کس خلط کا منزج دینا ہے اور ہر خلط کے منزج کے علیحدہ علیحدہ نسخہ جات ہیں اور ہر خلط کے ایام بھی مقرر ہیں۔ چونکہ اس مرض میں صفراوی خلط کا ذکر ہے تو اسی کا منزج دینا پڑے گا اور اس کا نسخہ آپ نوٹ فرما لیں۔ گلے بنفشہ 7 ماشا، عناب 5 دانہ، آلو بخارا 5 دانہ، گلے نیلوفر 5 ماشا، گلے گوزبان 8 ماشا، تخم خیارین 7 ماشا، بادیان 7 ماشا۔ ان سب ادویات کو رات گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر خمیر بنفشہ 4 تولہ ملا کر استعمال کریں۔ یہ منزج آپ 10-12 روز
تک استعمال کریں۔ اس کے بعد مسحل دیں، اور مسل کا نسخہ کچھ اس طرح ہے کہ اسی نسخہ میں جو میں نے بتایا ہے، منزج کا نسخہ بتایا ہے، اسی نسخہ میں برگ سنا مکی 7 ماشا کا اضافہ کر کے اسی طرح رات کو بھگو دیں، اور صبح کو اس میں شکر سرخ 4 تولہ، مغز فلوس 5 تولہ، گلقند 4 تولہ، شیرہ مغز بادام 5 دانوں اور ترنجبین 4 تولہ کا اضافہ کر کے مسل کے طور پر دیں۔ اس سے دست آنا شروع ہو جائیں گی اور صفراوی خل دور ہونے لگے۔ ہر اجابت کے بعد ارک بادیان میں اور ہر اجابت کے بعد ارک بادیان اور ارک گوزبان ہم وزن ملا کر استعمال کریں۔ ناظرین، اس طرح ایک دن کے وقفے سے 3 مسحل دیں، یعنی یہ مسل آپ نے 1 دن کے وقفے کے بعد استعمال کرانا ہے اور 3 مسحل استعمال کرنے ہیں۔ اگر مریض زیادہ کمزور ہے اور درد کی شدت ہو تو 2 مسحلوں کے درمیان 4-5 روز کا وقفہ دے کر مسحل استعمال کریں، اور وقفے کے دنوں میں منزج والا نسخہ برابر استعمال کرتے رہیں۔ اس کے بعد آپ وہ نسخہ استعمال کریں جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ ناظرین، اس مرض میں گرم اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ سرخ مرچ، چائے، لہسن اور مچھلی وغیرہ سے بھی پرہیز کریں، اور مونگ کی دال، دودھ، دہی، مکھن وغیرہ استعمال کریں، اور پھلوں میں سیب، انار اور آڑو وغیرہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس طریقے سے سر درد صفراوی دور ہو جائے گا اور آپ کو مکمل صحت حاصل ہوگی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا نسخہ، اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔